ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين الى يوم الدين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بڑے عرصہ سے ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی سرگودا میں ختم نبوت کی سالانہ کانفرنس کا اہتمام کرتے ہیں۔ متعدد کانفرنسیں آپ حضرات کے شہر کے مختلف بازاروں میں بھی ہوئیں، مساجد کے اندر بھی۔ گزشتہ سال سے حضرت مولانا نور محمد صاحب، حضرت مولانا محمد رضوان اور ان کے دیگر گرامی قدر رفقا نے یہاں پر کانفرنس کرنے کی داغ بیل ڈالی۔ ابھی ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب ہزاروی، حضرت مولانا محمد عالم طارق اور آپ حضرات کے سرگودا کی بعض نامور سیاسی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ ہمارے بہت سارے مہمان، ان کو بغیر تقریر کے جانا پڑا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب چنیوٹی دامت برکاتہم تشریف لائے۔ انہیں ٹرین پر سفر کرنا تھا، لیکن ترتیب دوستوں سے ایسی قائم ہو گئی کہ ان کا بیان نہ ہو سکا۔ ہمارے اس اجلاس کے بہت ہی گرامی قدر مہمان حضرت مولانا حافظ ناصر الدین صاحب جو پیر طریقت ہیں اور ہمارے مخدوم، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے شرکت فرمائی، دعا سے سرفراز فرمایا۔ اب بہت ہی غیر مناسب بات ہوگی کہ اپنے مہمانوں کی موجودگی میں بہت سارے مہمان تو بغیر تقریر کے چلے جائیں اور میں مسکین آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنا شروع کروں۔ حضرت مولانا محمد اکرم صاحب طوفانی اور ان کے دیگر رفقا پچھلے سال بھی کانفرنس کی۔ میں نے ان سے یہی درخواست کی کہ مہمانوں کا بیان کرنا بھی ہمارا بیان کرنا ہے، کوئی بیان مقصود نہیں۔ حضرت طوفانی صاحب دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا، میں کھڑا ہو گیا، انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا اور آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعتاً میں نے وقت نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا محمد رضوان اور ان کے گرامی قدر رفقا نے کانفرنس کے لیے دن رات صبح و شام ایک کیے۔ ہمارے سرگودا ڈویژن کے ڈی آئی جی صاحب، ان کا ہمارے دل میں احترام ہے۔ ان کو مختلف ایجنسیوں نے رپورٹیں دیں اور ان کو کہا گیا کہ ان پر کوئی شیڈول ہے۔ انہوں نے ایک حکم کیا، صلح حدیبیہ کی طرح ہم نے اسے نگل لیا۔ اے کاش وہ انکوائری فرما لیتے اس بات کی کہ یہ ایجنسیوں کی رپورٹیں نہیں ہیں، ایجنسیوں کے آگے جو ٹوٹ اور ان کے دلال ہیں یہ ان کی دلی خواہش ہے جو مولانا سے پرخاش رکھتے ہیں اور کچھ نہیں۔ لیکن انہوں نے ایک پابندی لگا دی ہم پر، ہم بڑی خوشی کے ساتھ کاش وہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتے، وسعت ظرفی کا، اور ہمارے دل رنجیدہ نہ ہوتے، لیکن قضیہ نامرضیہ جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہم اسے ایشو بنا کر کم از کم ان کے لیے مشکلات یا اپنے لیے پریشانی پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں چور کو نہ مارو، چور کی نانی کو مارو۔ جن لوگوں نے رپورٹیں کی ہیں یا کرائی ہیں،
قادیانی یا ان کے ایجنٹ، ہم ان کو سمجھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم بے فکر رہو، انشاءاللہ جب تک بھی حضور علیہ السلام کا ایک امتی موجود ہے قادیانیت کے مقابلے میں ہم کھڑے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس وقت دو باتیں بہت ہی توجہ طلب ہمارے پاکستان میں وفاقی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پنجاب میں نون لیگ کی۔ ہر جنگ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے عہد اقتدار میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ میں 100% اتفاق اور اعتماد کرتا ہوں جناب اپنے مہمان جناب تسنیم قریشی صاحب کا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے حلقے میں گورنمنٹ کے ہاں تحفظ ناموں سے رسالت کے حوالے سے کوئی گفتگو ہو نہیں رہی، کوئی غلط فہمی پیدا نہ کی جائے۔ ان کا حکم سراخوں پر انہوں نے جو حوصلہ افزا کلمات کہے اس سے ہمارے بہت حوصلے بلند ہوئے، دل کی گہرائیوں سے ان پر شکریہ ادا کرتے ہیں، ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے اس کا کہ من چیمے سرائے و تمبورہ من چیمے سرائے، وفاقی گورنمنٹ کچھ کہتی ہے اور ان کا تمبورہ جو پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، گیلانی صاحب تو مرزا قادیانی کو تمبور کہہ رہے تھے، وہ تو اس سے بھی برا تھا، میں تمبور کہہ رہا ہوں، یہ تمبورے سے بھی برا۔ سلمان تاثیر وہ کیا بک رہا ہے؟ جناب سلمان تاثیر صاحب، آپ کے ماضی سے، آپ کے حال سے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ آپ کے ساتھ جو کچھ جہانگیر وہ آسما جہانگیر آپ مل کر جو اندرون خانہ پس کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات کا بھی ہمیں علم ہے، اور جو اگلی بات کہنے والا ہوں اسے اپنے متعلق اس کے انجام کا بھی علم ہے، لیکن یہ بات کہے بغیر چارہ نہیں کہ تحفظ ناموس رسالت کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں ختم نہیں ہوگا، ہاتھ لہرا کے کرو، اعلان لگاؤ نعرہ کہ یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ یہ جتنے مولانا نعرے لگا رہے ہیں ان نعروں کا ٹائم نوٹ کر کے میرے ٹائم سے اسے ملحا کر لے، وہ میرے ٹائم میں شامل نہیں ہے۔ ایسے نہیں، آپ سب مل کر کہیں کہ کیا یہ قانون ختم ہو جائے گا؟ جو کہتے ہیں نہیں، زور کے ساتھ کہیں یہ قانون ختم ہو جائے گا، تحفظ ناموس رسالت کا قانون ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اور اگر سلمان تاثیر اور جہانگیر آسما جہانگیر کو شوق ہے اس قانون کو ختم کرنے کا، تو جیسا کہ ابتدا میں ہمارے ایک مقرر حضرت مولانا قاری منصور صاحب نے کہا کہ ہم گئے تھے، ایک نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اسے ہم نے اس طرح کیا، وہ ایک کہانی سنا رہے ہیں۔ اگر آپ کو قانون ختم کرنے کا خیال ہے تو ہم انشاءاللہ اس کہانی کو دہرانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ تیار ہے، زور سے بولو اس کے لیے۔ لیکن کیا ہوئے ٹھہرے شریفہ، یہ حضرت مولانا اپنے مخدوم مہمان حضرت مولانا محمد عالم طارق دامت برکاتہم سے اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ کرے، اللہ ان کے برادر گرامی حضرت مولانا محمد عالم طارق کی قبر پہ اپنی رحمت کی فرمائے۔ ہمارے مخدوم مناظر اسلام حضرت مولانا علی شیر حیدری کا کے صدمے سے ہم پچھلے دنوں دو چار ہوئے، اللہ ان کی تربت پہ بھی اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ شریفو آمین تو زور سے کہہ دو، تمہاری حنفیت کو کچھ نہیں ہوگا، میں لکھ کر دے دیتا ہوں، آمین تو زور سے کہہ دو۔ ہمارے بزرگ بہت ہو گئے، مولانا عبدالرحیم صاحب روایت کرتے تھے کہ مولانا
ہندوستان سے گزر ہوتا، ٹرین میں جا رہے ہیں، بس میں جہاں کہیں کوئی قبر سامنے نظر آتی، شاہ جی ہاتھ اٹھا لیتے تو کہتے ہیں مولانا کریم صاحب کے ایک دن میں نے ان سے کہا کہ شاہ جی حد ہو گئی، قبر سامنے آئے گی اور آپ کے ہاتھ اٹھے نہیں، تو شاہ صاحب نے پھر بدی کہا عبدالرحیم آج میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں، کل کوئی ہمارے لیے دعا کر دے گا، دعا کریں اللہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی موسلادھار بارش نازل فرمائے۔ بات چلی تھی یہ اس عزیز سے جو کہہ رہے ہیں للکار ہے، یہ ہے بڑے شیر لوگ ہمیں نعرے لگاتے ہیں للکار قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ قدم بڑھا لگی بولی وہ اللہ کو پیارا، پھر کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں قید ہم شرمندہ ہے اور تیرے قید زندہ ہے، نہ ہمیں آپ کی للکار کا اعتبار ہے نہ اس کا اعتبار ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، لیکن کہہ دو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ ایک میرے بھائیوں، ایک میری بات ختم ہوئی، اسی طرح اختصار کے ساتھ اب میں آنا چاہتا ہوں جناب الطاف حسین کی طرف۔ اس صاحب بہادر نے کہا کہ قادیانیوں کا سربراہ مرا تھا، میں نے اس پر تعزیت کی، اس پر میں نے تعزیت کی اور کسی پارٹی کو جرأت نہیں ہوئی، میں نے جرأت کی اور اس کی تعزیت کی۔ بھائی تمہارا کوئی رشتہ ہوگا اندر کا، اپنے رشتہ داروں کی موت پہ سبھی تعزیت کرتے ہیں کہ یہ انوکھی بات نہیں، جیسے وہ ویسے تم، ہماری جانے بلا بوم بسے کہ ہمارے جی، یہ اندر کی بات کا بتایا ہے۔ خیر اس نے کہا کہ میں نے تعزیت کی، اس پر اخبارات نے اداریے لکھے، اب میں اور اخبارات نے لکھا کہ اس نے کفر کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس اخبار نے لکھا کیا لکھا، ہمیں اس کا بھی نہیں پتا، لیکن اس نے کہا کہ مجھ پر اخبار والوں نے کفر کے فتوے لگائے، میں اب پھر کفر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہنا کہ میں اب کفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ رضا بالکفر ہے، اور تمام فقہا کہتے ہیں کہ رضا بالکفر بھی کفر ہوا کرتا ہے۔ یہ بندہ خدا اس نے اپنے مخالفین کے ڈرل کے ساتھ ان کو ڈرل کر کے ان کے سوراخ کیے، زخم دے کر ان میں نمک مرچ بھرا، علماء کرام کو اس نے قتل کرایا، بوری بند لاشیں پنجاب میں بھجوائی گئی۔ اب یہ اس حد تک جری ہو گیا ہے، نہ اس نے علماء کو معاف کیا، نہ عوام کو، نہ مخالفین کو، نہ موافقین کو، ہر ایک کے ساتھ اس نے پنگا لیا۔ اب یہ اس حد تک جری ہو گیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے تحفظ کا اس نے جھنڈا اٹھا لیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ اگر ہماری حکومت بنی، میں بھی کہتا ہوں، اس نے یہ کہا کہ قادیانیوں کو ایک فرقہ قرار دیا جائے، جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافی، مالکی، یہ مختلف امت کے اندر طبقات ہیں، مکاتب فکر، ان کو بھی اسی طرح کا ایک فرقہ قرار دیا جائے۔ میں ان سے کہتا ہوں جناب الطاف، آپ نہیں، آپ کا باپ بھی قبر سے اٹھ کر آئے، قادیانیوں کو کوئی حضور کی امت میں شامل نہیں کر سکتا۔ کیا توقع رکھتا ہوں کہ کوئی آدمی ایسا اقدام کرے آپ اسے قبول کر لیں گے؟ میرے بھائیوں، اس الطاف نے آگے چل کر کہا کہ جناب قادیانی ہماری حکومت قائم ہو گئی،
ہم قادیانی کو تبلیغ کی اجازت دیں گے۔ قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے، سرگودا قادیانی یہاں پر رہتے ہیں، قریب میں بھیرا ہے۔ قادیانی جماعت کا پہلا نام نیاز خلیفہ نور الدین جو بھیرے کا نہیں تھا، وہ بھی یہاں کے سرگودا کے جوار میں رہنے والا۔ یہاں پر قادیانیت کے اثرات ہیں۔ میں قادیانیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ دوست بھی سنیں کہ قادیانی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا الطاف صاحب مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہے قادیانی، کیا وہ اس تبلیغ کی اجازت دینے کے لیے آمادہ ہے؟ اگر آمادہ ہے تو میں آپ کے ہاتھ اٹھا کے کہے کہ ہمیں انشاءاللہ ان کی تبلیغ کو روکنے کے لیے محمد عربی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے تیار ہے۔ جو دوست تیار ہیں وہ زور کے ساتھ کہیں کہ چرچ میں ماں روشن دلے بادشاہ بالکل تیار ہے اس کے لیے۔ تمہیں غلط ہے، خوشا قاتل قتل کر تم کو نام محمد پر قیامت کے دن عربی کے سامنے سرخرو ہو کر جاؤں گا۔ تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے، بھول جاؤ اس بات کو۔ قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کے دیکھنے والے صحابی تھے۔ قادیانی جماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ بھیرے کا نور الدین نہیں، یہ صدیق اکبر تھا، صدیق دورہ تھا، مرزا محمود فضل عمر تھا۔ قادیانی جماعت کا قادیانی کی کتاب کا نام المہدی، لکھنے والا حکیم محمد حسین لاہور کا رہنے والا ایک قادیانی، اس نے اس کتاب میں لکھا کہ ابو بکر اور عمر کیا تھے، وہ تو مرزا غلام محمد کی جوتی کے قصبے کھولنے کے لائق نہیں تھے۔ جناب الطاف صاحب، آپ کا خیال مبارک ہے، آپ کا خیال مبارک ہے کہ قادیانی کو تبلیغ کی اجازت دی جائے۔ میں کہتا ہوں کیا قادیانی کو اسی تبلیغ کی اجازت دی جائے گی؟ یہ الطاف نہیں بول رہا، وہ کہتے ہیں ایک گئی زنانی کسی صاحب کے گھر میں، کسی افسر کے گھر میں، نواب صاحب کے گھر میں چکی پیسنے کے لیے ایک دن بیٹھے چکی چلاتے چلاتے نواب صاحب کی اہلیہ کو بلا کر کہا تمہاری کڑی جوان ہے، میرا منڈا جوان ہے، شادی کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا، نواب صاحب سے پوچھوں گی۔ نواب صاحب کو اگلے دن کہا کہ رات کو فلاں زنانی آئی تھی، اس نے یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کہی۔ اس نے کہا کہاں بیٹھی تھی؟ اس نے کہا چکی پیس رہی تھی۔ اس نے کہا اس جگہ کو کھودو، اس کے نیچے کوئی اور اس کے نیچے کوئی چیز ہے۔ کھدائی کی گئی تو دولت کا کجا ملا، وہ انہوں نے اٹھا کے گھر میں رکھ لیا، کہا کہ آپ ان سے پوچھنا۔ دوسرے دن آئی، چکی پیسنے لگی تو چپ آٹا پیس گیا، ختم ہونے پہ آ گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ یہ تو آج بولتی نہیں۔ نواب صاحب کی اہلیہ نے کہا محترمہ آپ نے رات کا تجویز دی تھی کہ میرا منڈا جوان تمہاری کڑی جوان رشتہ کیوں نہ کر لیے؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا کہ نہیں، ویسے مروانا ہے تو مجھے مروا دے، بہانے کیوں بناتے ہو؟ میں تصور بھی کر سکتی ہوں، کہاں آپ کا خاندان، کہاں ہم غریب۔ اس نے کہا کل کہا تھا، کہتے ہیں بالکل نہیں کہا تھا، آپ مجھے مروا رہی ہیں۔ انہوں نے بات نواب کو کہہ دی۔ نواب نے کہا کہ وہ عورت سچ کہتی ہے، وہ نہیں بول رہی تھی، اس کے نیچے کجا بول رہا تھا۔ جناب ہم بھی سمجھتے ہیں یہ الطاف نہیں بول رہا، اس کے پیچھے مرزا مسرور کا کجا بول رہا ہے۔ ایسے الطاف کی اخلاقیات کا یہ عالم کہ اس نے اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا، معصوم بچی اٹھا کر اس کے گھر سے آ گئی، اکیلا گھر کے اندر رہتا ہے، اور قادیانی کی عیاشی اور ریانی، قادیانیوں کا سرمایہ، یہ چیزیں مل کر اسے انگیز کر رہی ہیں۔ ان کی بنیاد پہ وہ قادیانیت کی جنگ لڑنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ میں جناب الطاف سے کہتا ہوں، ہمارے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب فرما رہے تھے
کہ کراچی میں ختم نبوت کی کانفرنس کا اعلان کیا جائے، اعلان نہیں، انشاءاللہ اس کے بعد وہاں پر ہمارے کئی پروگرام کراچی میں ہوئے. ہم نے ان کو کہا ملک گیر پروگرام پچھلے سال ایک فیصلہ آباد میں لاہور شاہی مسجد میں کیے، یہاں پر ہوا، چناب نگر میں ہوا، ایک سال بھی انشاءاللہ ہمارے کئی ملک گیر پروگرام ہوئے ہیں، کراچی کا نمبر بھی آ جائے گا. لیکن یہ بات کہ الطاف حسین وہ یہ کہتا ہے کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں جہاں کہیں مولوی کوئی ختم نبوت پر تقریر کرے اسے روک لیا جائے، اور اس کا انہوں نے حیدرآباد میں ایک جگہ انہوں نے یہ بدتمیزی کی بھی. میں یہ کہتا ہوں اس کا جواب صرف وہاں کراچی میں کانفرنس کرنا نہیں، کانفرنس تو پتہ نہیں کب ہوگی، آج ہی میں سننا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ وہاں کیا کہتے ہیں اس کو مریض سے لے کر سات کا بات تک، یہ بات میں پورے ملک کی اس لیے نہیں کر رہا کہ میں اس وقت پنجاب میں کھڑا ہوں، صرف پنجاب کی بات کرتا ہوں. جناب الطاف آپ کو اور آپ کی پوری پارٹی کو عطا اللہ شاہ بخاری کے خادم ہونے کے ناطے، ان کی جماعت کے رضاکار ہونے کے ناطے، محمد رضوی کے ایک ادنا ترین گنہگار امتی ہونے کے ناطے میں کہتا ہوں یہ میدان کل سے سجا لیتے ہیں. علماء سے کہتا ہوں تم ختم نبوت کے موضوع پر جمعے میں بیان کرنا شروع کرو، الطاف صاحب تم آدمیوں کو بھیجو، ایک بھی بچ کر دیا پھر تو ہمیں مان نہیں چلا. تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے صاحب بھارت، تمہیں غلط فہمی ہو گئی. تم نے اس مسئلے کو بھی سمجھا، اپنے مخالفین کا کیس تیری گولیوں میں بند کریں گے. الطاف تمہیں شوق ہے تیری گولی ختم ہو جائے گی، محمد نبی کے نام پہ قربان ہونے والے سینے ختم نہیں ہوں گے. جو کہتے ہیں نہیں ہوں گے ہاتھ اٹھا کے بولنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائیوں یہ خود نہیں بول رہا ہے، اس کے پیچھے وہ قوتیں بول رہی ہے. میں ہم ان کا کیونکہ میں اس وقت پنجاب میں کھڑا ہوں، پنجاب کے حوالے سے عرض کرتا ہوں چشمے مار روشن دلے بادشاہ جہاں کا ہے میدان میں ڈالو. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہیں تلاش کرنے کے باوجود بھی قادیانی کا کوئی جٹ نظر نہیں آئے گا، تمہارا تخم مٹایا جائے گا. یہ میں تشدد کی بات نہیں کر رہا، اپنے حقوق کی بات کر رہا ہوں، لڑائی کی بات نہیں. میں ان کے کہنے کو قبول کر رہا ہوں. میرے بھائیوں کیا کیا جائے اس بات کا کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کہتا ہے قادیانی کافر، زور کے ساتھ تو قادیانی کون؟ ایسے ہی زور سے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رہنما جناب بھٹو صاحب نے کیا کہا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ ایسے نہیں، بھول پیدا ہونی چاہیے. انہوں نے کیا کہا کہ قادیانی کون؟ زور سے. تو میں ایسا بولتا ہوں یا میں ان کا سنتا ہوں کہیں دیر پھنسا ہوا ہے. میرا بھی وقت ضائع نہ کرو، اپنا بھی وقت بچاؤ. زور سے کہو کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے. میں قادیانی سے کہتا ہوں شریفو، غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. الطاف حسین کو کیوں کھڑا کرتے؟ ہمت ہے تو تم آؤ سامنے. میرے بھائیوں میں ان کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں. جہاں تک قادیانی کی بات ہے ہم اس چکی پیچھنے والے کو نہیں دیکھ رہے، ان کے کچے کو دیکھ رہے ہیں. بولو پارلیمنٹ نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ پاکستان کے سینٹ نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ پاکستان کے چاروں ہائی کورٹوں نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ پاکستان کے سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ جنوبی افریقہ کی عدالت نے کیا کہا؟ قادیانی کون؟ رابطہ عالم اسلامی میں پوری دنیا کے ملت اسلامیہ کے نمائندگان نے بیٹھ کر کیا اعلان کیا کہ قادیانی کون؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے میرے نزدیک قادیانی کون؟ بندہ خدا کیا ہو گیا تمہیں؟ پوری امت کہے قادیانی کو کافر،
اور تم ان کو مسلمانوں میں شامل کرو، اس کے لیے اپنے چیلنج دو۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، کل کیا میدان لگانا ہے، ابھی سے لگا لیتے ہیں۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ کراچی میں بیٹھ کے اللہ کا فضل ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہوں، میری معلومات یہ ہے سینکڑوں کی تعداد میں بیسوں افراد نے تو صرف میر اور خاص میں اس سے وہ انفلوئنس سے استعفا دیے اور ان کی پارٹی رکنیت سے استعفا دیا اور الطاف کو کہا الطاف پہلے ہمارے نزدیک تم ہیرو تھے، محمد عربی کی بغاوت کر کے تم اب ہمارے نزدیک زیرو بن گئے ہو۔ تو وہ خود ہمارے انفلوئنس کے اندر جو افراد ہیں حقیقت پسند محمد عربی کے غلام سو روز وہ قادیانیت کی تردید میں محمد عربی کی غلامی کی خاطر ان کی پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ حواس باپ کا ہو کر دوسرے دن ہی اپنے بیان سے وہ جو کہہ بھی تھی اسے ٹالنے لگا، جو اپنا اگلا تھا اسے دوبارہ نکلنے لگا۔ اس نے کہا لوگ خام میرے اوپر شک کرتے ہیں، میں تو ایک مفتی کا بیٹا ہوں، قبلہ میں ایک مفتی کا پوتا ہوں، تیرے والد کا بھی احترام کرتے ہیں، تیرے دادے کا بھی احترام کرتے ہیں، تیرے دادے مفتی کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن تو نے محمد عربی کی دشمنوں کی وکالت کر کے ایسا جرم کیا ہے کہ ہم تمہیں جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں۔ میرے ساتھ مل کے سکتے ہیں کہ الطاف اور اس جیسے جتنے قادیانی نواز ہیں، قادیانی ہوں یا قادیانی نواز، سارے مل کے کو ہم ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بولتے الطاف اور اس جیسے قادیانی نوازوں پہ، مرزا قادیانی پہ، قادیانیوں پہ بسم اللہ کرو قادیانیوں، اور آؤ ایسے حمایتی۔ پھر دیکھو میری گندگی گمرو ہم تمہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے، جہاں محمد عربی کی خدمت کے لیے ہم تیار